یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جبکہ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا اللہ ایمان والے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کی کیا خاصیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے کہ ایک طرف تو ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک طرح سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جہنم سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، جبکہ اولیاء اللہ کے بارے میں اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ ولیوں کا مقام کیا ہے اور کس بلندی پر ان کا مقام ہے کہ تو نے ان کے لیے خود فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے، انہیں 11ویں پارے کی یہ آیت دیکھ لینی چاہیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا ذکر سورہ کہف 15واں پارہ میں بھی اس طرح سے موجود ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کے لیے ہدایت نہیں ہوتی، جو گمراہ ہوتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کے لیے ہرگز ولی اور مرشد نہیں ہوتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر موجود ہے، اور اس کی وضاحت کو اس طرح سے سمجھا بھی اور بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سورہ کہف جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اصحاب کہف قوم بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے تھے، کہ بنی اسرائیل کے جو اولیاء تھے ان کے حالات اور ان کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری سورہ کو نازل فرما دیا، اور یہ سورہ 15ویں پارے میں شروع ہوتا ہے اور تقریباً آدھا پارہ 15ویں پارے میں، اور 3 سے زیادہ صفحے یہ 16ویں پارے میں۔ اتنی طویل سورت کو
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف نام سے نازل فرمایا، جس میں اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اور اصحاب کہف جو تھے یہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، اصحاب کہف انبیاء سابقین میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ قوم بنی اسرائیل کے اولیاء کاملین میں سے تھے، جنہوں نے وقت کے ظالم حاکم کے سامنے علم حق کو بلند کیا اور راہ حق کو اپنایا اور اللہ کی راہ کو اختیار کیا اور اللہ کے ولی ہوئے۔ تو ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کرتے ہوئے پوری سورہ کہف کو نازل فرما دیا۔ اور اگر اس کی تفصیل کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کا ترجمہ بذات خود جا کے پڑھے۔ اب اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے یا کسی کو یہ بتایا جاتا ہے یا کسی کو یہ لگتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، تو اس کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ آپ ذکر کی بات کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر تو قرآن مجید میں پوری سورت کے ساتھ موجود ہے، جس کا نام سورہ کہف ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کا راستہ اختیار کریں، اپنے نبی کا راستہ اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی شان میں، ان کے بارے میں پوری قرآن میں سورت نازل فرما کے اور اس سے دنیا کو آگاہ فرماتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ حضور پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے جو اولیاء کاملین ہوں گے یا جو ہیں، ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے گا نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا ذکر قرآن میں دکھائیے، تو وہ جو پہلے جو آیت بتائی گئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ جو آیت ہے اس کا اطلاق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی امت کے اولیاء پر ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو۔ عزیزان گرامی، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں جب ہمیں صراط الذین انعمت علیہم جب ہم پڑھتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، جن کے لیے کہا گیا انعمت علیہم، کہ جن پر یا اللہ تیرا انعام نازل ہوا، ہمیں ان کا راستہ چلا۔ تو قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا۔